ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ کسی اور جگہ جنگ کے ایسے خطرات نہیں جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہیں۔ بی بی سی کو خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ لوگ گزشتہ 6 ماہ سے ایک کھلے قید خانے میں ہیں۔ یہ مسئلہ مزید بدتر ہو سکتا ہے اگر یورپی یونین، اقوام متحدہ یا امریکہ مداخلت نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستانی عوام اپنے گھروں سے باہر نکل کر کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی اور سینئر رہنما محمد اشرف صراحی نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے کل 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم کی طرف سے بھی ہڑتال اور یوم سیاہ کی اپیل کی گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کو 2 وفاقی علاقوں میں تقسیم کرنے کے خلاف آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آئینی درخواستوں میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق مودی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سینئر کشمیری وکیل ظفر احمد شاہ بھارتی سپریم کورٹ میں آئینی درخواستوں پر دلائل کے دوران آرٹیکل 370 کے خاتمے کو غیر قانونی اور 5 اگست 2019 کے اقدام کو ایک آئینی دھوکہ اور فراڈ قرار دے چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن 174 روز سے جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ہاری پاری گام اونتی پورا کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی آپریشن شروع کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 26 جنوری کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل ہی سری نگر کے علاوہ دیگر اضلاع اور قصبہ جات میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں شہریت کے کالے قوانین کے خلاف جاری ہمگیر تحریک میں نہ صرف مسلمان بلکہ دلت، سکھ، عیسائی اور سیکولر اہل علم ہندو بھی ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ایک سیکولر ہندو طالبہ کے خیالات سنتے ہیں۔ کیا کرا آپ نے کشمیریوں کے ساتھ؟ آپ نے 370 ہٹایا، آپ نے اس کے بعد سود لیا کشمیریوں کی کہ وہ کس طرح سے جی رہے ہیں، وہ جی بھی رہے ہیں یا مر چکے ہیں؟ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے آپ نے جاننے کی کوشش کی ان سے؟ آپ جھوٹ دکھاتے ہیں اپنی ٹی وی پر، آپ نے ساری کی ساری میڈیا کو خرید کے رکھا ہوا ہے اور آپ جھوٹ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ وہاں پر جا کے آپ یہ دکھاتے ہیں کہ کشمیری بہت خوش ہیں۔ آپ جائیے نا گراؤنڈ لیول پہ، آپ دکھائیے اصلیت کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ کم سے کم اب تو جینے دیجیے ہمیں ایک ساتھ۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک عام انسان کو پرابلم نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے میں۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں۔ میرے گھر والے پارٹیشن کے بعد لاہور سے یہاں پر آئے تھے۔ میں ہندو ہوں، میں یہاں پر پیدا ہوئی۔ ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ شروع سے پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی ہندو، مسلمان اور ہر دھرم یہاں پر خوش۔ 6 سال ہو گیا بی جے پی سرکار کو۔ کتنے بڑے بڑے وعدے کرے تھے مودی جی نے کسانوں کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے ابھی تک کسانوں کے لیے؟ کیا کیا ہے غریب کسانوں کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے دلتوں کے لیے؟ سوائے ہمارے کان پک چکے ہیں، ہندو مسلمان سن حد ہو چکی ہے۔ یہ تھی بھارتی سیکولر ہندو طالبہ جو بی جے پی کے مذموم عزائم کا پردہ چاک کر رہی تھیں۔